بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا ہے کہ آیا مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے کیا اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے؟ تو اس کے لیے دو روایت ہے جو کہ ہر زبان زد عام کے اندر مشہور ہے۔ تو اس روایت کی حقیقت کے بارے میں الحمدللہ جو میرے سامنے کتابیں ہیں حدیث کے موضوع حدیث کے اوپر، ناسخ و منسوخ کے اوپر، اس طریقے سے جو ہے بہت ساری اصول حدیث کے اوپر مختلف کتابیں ہیں، اس سے میں جواب دوں گا۔ ایک روایت جو کہ زبان زد عام کے اندر مشہور ہے کہ مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کا ایسا کھا جاتا ہے جس طریقے سے چوپائے گھاس کو کھا جاتا ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت المدخل کے اندر جو کہ ہر زبان زد عام کے اندر یہ روایت مشہور ہے کہ وروی عنہ ایضا علیہ الصلاۃ والسلام انه قال اذا اتى الرجل المسجد فاكثر من الكلام تقول له الملائكه اسكت یا ولی اللہ۔ روایت کا حاصل یہ ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، پھر جب وہ دنیا کی باتوں میں لگ جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کے ولی چپ ہو جا۔ پھر جب وہ چپ نہیں ہوتا بلکہ وہ باتیں کرتا ہی رہتا ہے، پھر فرشتے کہتے ہیں دوسری مرتبہ اے اللہ کے محفوظ بندے چپ ہو جا۔ جب وہ بندہ اپنی باتوں میں مشغول رہتا ہے، تیسری مرتبہ جب فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا۔ اب آیا یہ روایت کے حقیقت کے بارے میں کہ اللہ کے دشمن تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو چپ ہو جا، کہ آیا اس روایت جو دو روایت میں نے بیان کی ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو محدثین اکرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے اس کے بارے میں، جیسے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ اسرار المرفوعہ، اس طریقے سے جو ہے المقاصد الحسنہ، اس طریقے سے جو ہے دوسرے ائمہ حضرات جو ہے امام سخاوی، اس طریقے سے جو ہے امام ذہبی، اور علامہ ابن الحجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان تمام روایتوں کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ یہ روایت کہاں تک درست ہے اور کہاں تک نہیں ہے۔ تو تمام ائمہ اکرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر، جو کہ میرے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، ان تمام کتابوں کے اندر جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام حضرات نے کہا کہ یہ روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے کوئی منسوب نہیں ہے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس مطہر سے یہ جو ہے کلام نکلی ہو کہ کوئی اگر بندہ جو ہے مساجد کے اندر باتیں کرتا ہے تو اس کی نیکیاں کھا جاتی ہے جیسے کہ چوپائی۔ اس طریقے سے دوسری روایت جو میں نے بیان کی کہ فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں اور اللہ کے محفوظ بندے کہتے ہیں، تو ایسی روایت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے حدیث مبارک کے اندر کہیں بھی ان حضرات کے بقول کہیں روایت یہ ملی نہیں۔ آیا یہ روایت کیا ہے؟ تو تمام حضرات نے اس روایت کے بارے میں کہا کہ یہ روایت جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ روایت بعد میں آنے والے شخصوں سے جو ہے اس روایت کی جو ہے یہ چل پڑی ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ وہ تمام حدیث و باتیں جس کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اگر وہ اللہ کے رسول کی طرف سے نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، منسوب حضور علیہ السلام کی طرف کر کے کہہ رہے، تو اس کا جو ہے کل قیامت کے دن وہ اپنے لیے جو ہے جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ اس حدیث بخاری شریف کی حدیث کی مصداق کے طور پر تو آیا اب یہ حدیث کی جو مقام کیا ہے؟ تو تمام حضرات محدثین اکرام نے جو اصولین حدیث ہے انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے آپ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے کہنا کہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے بالکل جائز نہیں، اور اس پہ توقف کرنا بالکل درست نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کہے تو بغیر حضور علیہ السلام کی نسبت کیے کہہ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا مسجدوں کے اندر بات کرنا دنیاوی؟ تو اس لیے جو ہے مساجد کے کچھ احکامات ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں، اس کے ضمن میں مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا ہرگز درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو صحیح نہیں۔ مسجد اللہ کی عبادت کی جگہ ہے، تسبیح و تحلیل کی جگہ ہے، فرشتوں کا ماحول ہے۔ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو جو اس سے پہلے میں نے دو روایت بیان کی اس کے ضمن میں نہیں آئے گا، لیکن یہ ہے کہ اچھا فعل اچھا عمل نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے دنیاوی کلام سے، دنیاوی معاملات سے اپنے آپ کو پرہیز، اپنے آپ کو جو ہے اس سے گریز رکھنا چاہیے، اس سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ دوسری بات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے بھی ایسے بہت سارے معاملات ہوئے کہ مساجد میں آپ حضرات جو ہے کبھی ہنسی